الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سب سے پہلے ہم جہانگیر وٹو صاحب اور حکیم لطف اللہ صاحب ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے آج کی یہ خوبصورت بزم سجائی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین عنوان پر۔ اس سے پہلے الحمدللہ انتہائی خوبصورت ایمان افروز گفتگو ہو چکی ہے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ کسی ایک نشست میں ان پر روشنی ڈالنا، بلکہ ایک پہلو پر روشنی ڈالنا یہ ہم سب کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہمارے معاشرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے انتہائی ذمہ داران حضرات اہل علم کو یہاں پر مدعو کیا، اور انہوں نے خوبصورت اظہار خیال فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمسلمین، کہ صرف مسلمانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، اور پوری انسانیت کو جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا انتخاب فرمایا اور آپ کو ختم نبوت کی کرسی پر بٹھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں تمام انسانوں کی اتنی خدمت فرمائی اور اتنا جوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اس نعمت کے ذریعے سے تم تمام انسانوں کو اتحاد کی لڑی کے اندر پرو دیا اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ آپ سرکار نے صرف مسلمان نہیں بلکہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی تکریم دی، انہیں عزت دی، انہیں محبت دی، اور آپ کی اس تکریم دینے اور عزت دینے اور محبت کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے قریب ہو گئے اور بالآخر آپ کے ہو کر رہ گئے، اور وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، حدیث ہے، اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، آپ سرکار نے فرمایا کہ کسی قوم کا بھی اگر کوئی سربراہ معزز آدمی تم میں آتا ہے تو اس کو عزت دو، اس کو تم عزت دو گے تو نتیجہ وہ تمہیں عزت دے گا، اور اگر تم اس کو عزت نہیں دو گے تو نتیجہ وہ بھی تمہیں عزت نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، کیا ہوگا وہ اس کے جواب میں تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ سرکار کے معاہدات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف موقعوں پر کیے وہ ہمیں انسانیت کو جوڑنے کا سبق دیتے ہیں. مثلا آپ سرکار نے میثاق مدینہ جو کیا تو اس میثاق مدینہ کے اندر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں اور یہود کے درمیان ایک میثاق تھا کہ اپنے اپنے مذہب پر رہے، لیکن اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرے، دوسروں کا احترام کرے. اور جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، اور پھر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، مذہبی آزادی دی ہے. ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ دے، اپنا مسلک چھوڑ دے. ہم آہنگی کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو ان کے مذہب پر جینے کا حق دیں اور خود اپنے مذہب پر جینے کا آپ حق دوسروں سے لیں. اسی لیے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین. قرآن پاک میں دوسری جگہ پر فرمایا لوگ چاہتے تھے کہ ایک مثالتی دین بنا لیں، جس طرح آج کل دین ابراہیمی کے نام پر وحدت دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب آج سے 1500 سال پہلے دے دیا تھا کہ وحدت ادیان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے ادیان پر رہیں، اپنے اپنے ادیان پر جس کو آپ حق سمجھتے ہیں اس پر رہے اور دوسروں کو ان کے دین پر زندہ رہنے کا حق دے. تو نبی علیہ السلام نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا اور انہیں مذہبی آزادی دی کہ ریاست کے ساتھ آپ خلوص کے ساتھ رہیں اور ریاست آپ کو حقوق دے گی، جانی حقوق، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، اور اسی طرح قوانین میں جو برابری کا، اور اسی طرح معاشرے کے اندر جو ایک برابری کا عنصر ہے وہ اس میں ان کو شامل کیا. اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے والوں کے ساتھ جب آپ حدیبیہ پر تشریف لے گئے، عمرہ کرنے کے لیے گئے، تو حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام نے مکہ والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے معاہدہ حدیبیہ کہا جاتا ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کی خاطر اور انسانوں کو جوڑنے کی خاطر، جنگوں کو ٹالنے کے لیے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معاہدہ لکھوایا جا رہا تھا تو اس میں جب آپ نے فرمایا لکھو کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور مشرکین مکہ کے درمیان کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیا لکھا جائے کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور مکہ کے لوگوں کے درمیان کیا جا رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں پر محمد الرسول اللہ کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیں. آپ سے کہا گیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ نہیں مانتے. تو امن کی خاطر، اتحاد کی خاطر، ہم آہنگی کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی جگہ پر محمد بن عبداللہ لکھ دیا جائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میں تو نہیں کاٹ سکتا اپنے ہاتھ سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر خط کھینچ دیا. امن کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، جبکہ آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے پر کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں اور آپس میں لڑا دیا جاتا ہے، بین المذاہب اور بین المسالک جنگیں ہو رہی ہے. تو امن کی خاطر ہمیں ان چیزوں پر نبی علیہ السلام کی سنت سے رہنمائی لینی چاہیے، آپ کی سیرت سے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نجران کے یہودیوں کے ساتھ، نجران کے عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ کیا جسے معاہدہ نجران کہا جاتا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف نجران سے آنے والے عیسائیوں کے وفد کو عزت دی، انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، بلکہ جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو آپ سرکار نے انہیں اپنی مسجد نبوی میں عبادت کی اجازت دی کہ آپ اللہ کی عبادت اپنے طریقے سے اس مسجد نبوی کے اندر کر لیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جو مذاہب تھے انہیں جوڑنے کی کوشش کی، اور اس کا فائدہ کیا نکلا کہ وہ لوگ جو آپ سے دور تھے بالآخر وہ آپ کے بن گیا.
اس سے हमें ये भी सबक मिलता है, एक तो बैनुल मज़ाहब आम आहंगी का कि हम दूसरे मज़हब के लिए अपने दिल के अंदर नरमी पैदा करें, और इसके साथ साथ बहसीयत मुसलमानों में जो मसालिक है, बैनुल मसालिक हम आहंगी का सबक भी हमें मिलता है कि अगर आप सरकार नजरान के ईसाइयों को अपनी मस्जिद नबवी जो बैतुल्लाह के बाद सबसे मुकद्दस तरीन अल्लाह का घर है, मस्जिद नबवी इजाजत मरहमत फरमाते हैं, तो हमें भी अपनी मसाजिद अपने मदारस पर बैन नहीं लगाना चाहिए कि ये फलां मसलक की मस्जिद है, फलां का आना यहाँ पर ममनू है। हमें भी अपने मदारस अपनी मसाजिद के दरवाजे तमाम अहले मजहब और अहले मसलक के लिए खोलने चाहिए, ताकि हमारे अंदर फिरका वराना और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पैदा हो। तो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का ये खूबसूरत पहलू है। अगर इस तरह हम ये चीज़ इख्तियार करेंगे, अपने दरमियान पैदा करेंगे, तो हमारे दरमियान हम आहंगी पैदा होगी, और ये जो मुख्तलिफ मसालिक और मज़ाहब के लोग हमारे ममालिक के अंदर रहते हैं, वो पुरसुकून लाइफ गुजार सकेंगे, और हमारा वतन और दुनिया ये पुरसुकून हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के इस पहलू पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।